آپ بھی مسکراؤ، آپ مسکراؤ کہ یہ زندگی مسکرائے، آپ مسکراؤ کہ آپ کے پیارے مسکرائیں، آپ مسکراؤ کہ یہ کائنات مسکرائے۔ امی آپ مسکراؤ کہ ابو مسکرائے۔ معزز سامعین، میرے مقابلہ اور میرے ہنستے مسکراتے ٹوسٹ ماسٹرز، میرے ابو امی کی لو میرج یعنی محبت والی شادی تھی، اور مجھے بچپن ہی سے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو امی کی مسکراہٹ کی تاب نہیں لا سکتے، اور چونکہ میں بچپن ہی سے بہت شرارتی تھا اور سارے الٹے کام میں نے کرنے ہوتے تھے، تو جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی اور ابو پٹائی کے لیے آگے بڑھتے تو میں امی کے پیچھے چھپ جاتا، اور امی ایک میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ، ارے جی جانے دیجیے نا، چھوٹا بچہ ہے، وقت کے ساتھ سیکھ جائے گا۔ اور ابو ایک تو آپ کی یہ مسکراہٹ بھی نا، اور اس طرح میری جان بخشی ہو جایا کرتی تھی ایک خوبصورت مسکراہٹ کے سبب۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ میں ان کی محبت سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے سوچا میں بھی محبت والی شادی کروں گا، اور تب سے ہی میں نے لڑکیوں کو مسکراہٹیں دینا شروع کر دی۔ یقین جانیے بات جب بھی آگے بڑھی تو پتہ چلا اتنے تو ان کے خود کے بچے ہیں، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں ماموں بنتا رہا۔ شادی سے پہلے میرے منہ بولے بھانجے بھانجیوں کی تعداد لگ بھگ بھارت کی آبادی کے برابر ہو گئی۔ نہیں چلیں تھوڑا سا کم کریں۔ جی ہاں معزز سامعین، انہی مسکراہٹوں کی بات ہو رہی ہے۔ مسکراہٹ کی طاقت اور رفتار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکہ میں ایک تجربہ کیا گیا ایک بستی پر جن کی آبادی 1800 لوگوں پر مشتمل تھی۔ وہاں 2 لوگ چھوڑے گئے جن کا کام شاباش دینا اور مسکراہٹ دینا۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ صبح اس بستی میں وہ لوگ داخل کیے گئے اور شام تک اس بستی میں مسکراہٹ ہی مسکراہٹ تھی، سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ لمحہ تو گزر جاتا ہے لیکن مسکراہٹ کی مٹھاس نہیں جاتی۔ ایک ایسی ہی مسکراہٹ آج بھی میں کئی عرصے بعد محسوس کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب ہم اسلام آباد سے اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے اپنی امی کو ملنے کے لیے، کیونکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ چونکہ میں امی کا بہت لاڈلا بیٹا تھا، جب بھی میں ان کے پاس جاتا وہ مجھے اپنا دل کا حال سناتی، میرے ساتھ اپنا دکھ سکھ بانٹتی، اور میں مزے سے بیٹھ کے ان کی باتیں سنتا رہتا۔ لیکن اس بار ایک عجیب سا ڈر تھا۔ میں نے سوچا میں اپنی ماں سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، لیکن میں نے آج تک اس بات کا اظہار نہیں کیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس دفعہ اظہار محبت کیا جائے۔ لیکن جب میں سوچ رہا تھا تو ایک عجیب سی ہچکچاہٹ سی ہو رہی تھی، سوچ رہا تھا کیا کہوں گا، کیسے کہوں گا، لیکن میں نے ٹال لیا کہ اس دفعہ اظہار محبت ہو کے رہے گا۔ مجھے یاد ہے جب میں ان کے پاس جا کے ان کے کمرے میں بیٹھا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، امی کیا آپ جانتی ہیں آپ بہت پیاری ہیں، کائنات کی خوبصورتی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نم آنکھوں میں ایک چمک اور چہرے پہ ایک میٹھی سی مسکراہٹ کے ساتھ، بلال تو میری جان ہے، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آج
جبکہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. لیکن آج حالات جو بھی ہو جائیں، جو بھی میری زندگی میں مشکلات آ جائیں، جب بھی میں اس مسکراہٹ کا سوچتا ہوں، اندر سے میٹھا ہو جاتا ہوں. اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ضرور ہے جو اس لمحے کا انتظار کر رہا ہے. تو پھر دیر کس بات کی، آج کر گزریے نا، چاہے آپ کو برقی آلات کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے. معزز سامعین، ایک شخص جس کے چہرے پہ مسکراہٹ سجی رہتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اسے کوئی غم نہیں، اسے کوئی پریشانی نہیں، اسے کوئی آزمائش نہیں. اس کا مطلب آپ کی مسکراہٹ آپ کے پر امید اور مضبوط ہونے کی نشانی ہے. جی ہاں، اگر آپ زندگی کو محض کاٹنے اور گزارنے سے نکال کر جینے کی طرف لے آنا چاہتے ہیں تو آپ مسکرائیں. آپ مسکرائیں کہ یہ زندگی مسکرائے، اور آپ ایسے مسکرائیں جیسے طراز کہتے ہیں، مسکراہٹ کو بھی آنے پہ مزہ آنے لگے، مسکراہٹ کو بھی آنے پہ مزہ آنے لگے، غم کو بھی اتنی خوشی دو کہ وہ مسکرانے لگے. یہ